ٹھیک ہے. وقال الذین کفروا، شکوہ منکرین قیامت، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، کیا ہم نکالے جائیں گے. منکرین قیامت یعنی مشرکین مکہ نے کہا جب ہم مٹی ہو جائیں اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے جب وہ سب مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا. یعنی یہ لوگ بعث بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ موت کے بعد تو انسان مٹی ہو گئے، دوبارہ انسان کیسے قبر سے نکلے گا، حساب کتاب کیسے ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، البتہ یقیناً وعدہ کیے گئے ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں اور کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی ان لوگوں نے کہا یہ وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے یہ وعدہ ہوا. یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ وعدہ رہا ہے کہ قیامت برحق ہے، موت کے بعد انسان اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا. تو یہ مشرکین کہنے لگے کہ یہ وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا اور اب تک قیامت نہیں آئی، ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ کیا گیا تھا موت کے بعد اٹھایا جائے گا، تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کوئی موت کے بعد اٹھا ہو اور قیامت کا وقوع ہوا ہو. تو لگتا ہے یہ تو ایک کہانی چلی آ رہی ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر تو ہمیں نظر آتا، کوئی قبروں سے اٹھایا جانا نظر آتا اور اسی طرح قیامت کا وقوع نظر آتا. ہمیں تو یہ نظر نہیں آ رہا. قل سیروا، جواب الزامی. قل سیروا، فرما دیجئے تم لوگ چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس تم دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ کسی پر اب تک عذاب نہیں آیا، تو کیا تم لوگ یہ زمین پہ چکر نہیں لگاتے ہو؟ پہلے قوموں کے کھنڈرات کو جا کر دیکھو، ان کے گھروں کو جا کر دیکھو. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ سب بھی تھے، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کا عذاب آیا. اور آج بھی وہ کھنڈرات اور وہ جگہ اور مساکن لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. بس تم دیکھتے نہیں ہو مجرمین کا کیسا انجام ہوا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، تسلی رسول، بس آپ غمگین نہ ہو ان پر. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی، مِمَّا يَمْكُرُونَ، ان سے جو وہ سازشیں کرتے ہیں، جو وہ سازشیں کر رہے ہیں ان سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ کوئی بات کہتے ہیں، کوئی جملے کستے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. اور اگر یہ کوئی آپ کے خلاف سازشیں بھی کرے، آپ تنگ دل نہ ہو. آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ، یہ لوگ کہتے ہیں کب ہے وعدے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، جواب شکوہ، فرما دیجئے قریب ہے کہ آ پہنچا ہو، قریب ہے کہ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، قریب ہے کہ آ پہنچا ہو تمہارے وہ بعض جسے تم جلدی طلب کرتے ہو. قریب ہے کہ وہ تم پر آ پہنچا ہو. ردیفہ، آ پہنچا، الذی کے نیچے عذاب، قریب ہے کہ وہ عذاب جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو وہ تم پر آ پہنچا ہو. اب یہاں یہ بتایا گیا تم جو عذاب مانگ رہے ہو اس میں سے اکثر عذاب تم پر آ پہنچا ہے. بریکٹ میں لکھیں جیسے بدر میں قتل ہوئے، بدر میں قیدی بنے، بری طرح سے شکست ہوئی،
اسی طرح ان پر قحط سالی آئی، آپس کی ناچاکیاں، دشمنیاں اور عداوتیں بڑھتی گئیں۔ اب دیکھیں یہ سب بھی تو عذاب ہے، یہ کہہ رہے نا وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو فرما دیجئے کہ قریب آ پہنچا ہے تم پر وہ باز جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی عذاب تمہیں آیا بھی ہے باز، لیکن تمہیں اس کا احساس نہ ہوا کہ بدر میں تمہارے 70 آدمی مارے گئے، 70 تمہارے قیدی بن گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے، تمہاری ہمت اور طاقت ٹوٹ گئی، آپس میں تکلیفوں ناچاکیوں میں پڑ گئے، آپس کی جنگیں شروع ہو گئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، حکمت امہال یعنی مہلت دینے کی حکمت۔ اللہ تمہیں فوراً عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ یقیناً آپ کا رب البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ عذاب نہیں لا سکتا، اللہ عذاب لانے پر قادر ہے، تم جیسے مانگو فوراً عذاب لے آئے، لیکن وہ اللہ بڑی فضیلت والا ہے، وہ بڑے رحم والا ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، لیکن اکثر شکر نہیں کرتے۔ یعنی عذاب کی تاخیر کو وہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، عذاب کی تاخیر کو کمزوری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کمزوری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، ڈھیل ہے، مہلت ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، وسعت علم باری تعالیٰ، یقیناً آپ کا رب البتہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دلوں کی باتیں بھی اور تمہارے ظاہری اقوال بھی۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، نہیں ہے آسمان اور زمین میں کوئی بات پوشیدہ، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کتاب مکتوب لکھا ہوا ہے، مبین لوح محفوظ واضح کتاب میں سب کچھ لکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں تمہارا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ آسمانوں میں کوئی بات ہو، زمین میں کوئی بات ہو، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْغِیبٌ إِلَى الْقُرْآنِ، یقیناً یہ قرآن کریم یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر بہت ساری وہ باتیں، ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن کریم بہت سی ایسی باتوں کو بیان کر رہا ہے جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی توحید کو اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو، قیامت کو، بعث بعد الموت کو، حشر و نشر کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں اکثر لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یقیناً یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، بریکٹ میں لکھے طاعات اور اعمال کے اعتبار سے، طاعات اور اعمال، اطاعت اور عمل کے اعتبار سے سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے ثمرات اور نتائج کے اعتبار سے، ثمرات اور نتائج۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو نیک اعمال پہ ثمرہ دے گا، بدلہ دے گا، اس کے اعتبار سے یہ قرآن کریم رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، تسلی رسول، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بِحُکْمِهِ، اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، بین سطور، عملی فیصلہ، اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تو غالب ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کیسے فیصلہ کرے گا تمام مخلوق کے درمیان کا، اللہ غالب طاقتور ذات ہے، وہ تمام کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر فیصلے کے لیے تو ساری معلومات ہونی چاہیے جس کے بارے میں انسان فیصلہ کر رہا ہے۔ کہا اللہ کی ذات علیم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ واضح حق پر ہو، یقیناً آپ واضح حق پر ہو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی واضح طور پر حق پر ہو۔ یہ لوگ باطل پر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد نہیں۔
इन्नका ला तुस्मिउल मौता, यकीनन आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, और आप नहीं सुना सकते बहरे को पुकार। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर कर फिर जाए, जब वो पीठ फेर कर फिर जाए। वमा अंत बिहादिल उमी, और आप नहीं हैं राह पे लाने वाले अंधे को, आप नहीं हैं राह पे लाने वाले अंधे को, अन ज़लालतिहिम, उनकी गुमराही से। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, आप नहीं सुना सकते मगर उनको जो ईमान लाए हमारी आयात निशानियों पर। फहुम मुस्लिमून, पस वो हो फर्मा बरदार, पस वो हो फर्मा बरदार। देखिए इस आयत में 3 तशबीहात दी गई है। पहली तशबीह क्या है? ला तुस्मिउल मौता, लिखे तशबीह नंबर 1। पहली तशबीह है कि आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, तशबीह नंबर 2, और आप बहरे को नहीं सुना सकते जबकि वो पीठ फेर कर भी जाए। वमा अंत बिहादिल उमी, तशबीह नंबर 3, और आप अंधे को राह पर नहीं ला सकते जब वो रास्ते से गुमराह हो जाए। कुरान करीम के इस आयत में और इसी तरह सूरह रूम में वहाँ भी यही आयत बयान हुई है। इन्हीं अल्फाज के साथ इस मजमून को बयान किया गया कि आप नहीं सुना सकते मुर्दों को और न ही आप सुना सकते हो बहरे को अपनी पुकार जबकि वो पीठ फेर कर चला जाए। और इसी तरह सूरह फातिर में भी है। सूरह रूम में आयत नंबर 52 और 53, सूरह रूम में फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप नहीं सुना सकते मुर्दे को, वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और न ही आप बहरे को पुकार सुना सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर चला जाए। वमा अंत बिहादिल उमी अन ज़लालतिहिम, और आप इसी तरह अंधे को राह पे नहीं ला सकते गुमराही से। तो इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, आप तो नहीं सुना सकते मगर उनको जो ईमान लेकर आए हमारी आयात पर और वो हो मुसलमान फर्मा बरदार। इस तरह तीसरी जगह ये बयान हुआ है सूरह फातिर में। सूरह फातिर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बयान फरमाया। सूरह फातिर आयत नंबर 22 आयत नंबर है 22 और 23। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइ मन फिल कुबूर, यकीनन अल्लाह ताला सुनाता है जिसको चाहता है और आप नहीं हैं सुनाने वाले जो कब्रों में है। इन अंत इल्ला नज़ीर, नहीं है आप मगर डराने वाले। कुरान करीम में इस मज़मून को बयान किया गया कितनी जगह? 3 जगह, सूरह नमल, सूरह रूम और नंबर 3 सूरह फातिर। और तीनों जगह जो बयान हुआ है वो बाबे इफ़ाल के साथ बयान हुआ है और ये ताबीर है कि आप इनको सुना नहीं सकते। पूरे कुरान में ये ताबीर कहीं पर भी नहीं है कि मुर्दे नहीं सुनते। कुरान में किसी जगह ये ताबीर नहीं है कि मुर्दे नहीं सुनते। हर जगह जो बात आई तो क्या बात आई कि आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, यानी बाबे इफ़ाल से इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। सूरह रूम में भी यही ताबीर है, सूरह नमल में भी है और फातिर में भी अल्फाज वमा अंत बिमुस्मिइ मन फिल कुबूर, बाबे इफ़ाल से आप जो कब्रों में उनको सुनाने वाले नहीं। यानी इससे मालूम हुआ कुरान करीम में ये ताबीर कहीं नहीं है कि मुर्दे नहीं सुनते, बल्कि नफी किसकी है कि आप उनको सुना
نہیں سکتے. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ سن سکتے ہیں لیکن آپ اپنے اختیار سے ان کو سنا نہیں سکتے. اللہ اپنی قدرت سے سنائے گا. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سنائے گا. انسان اپنے اختیار سے ان کو سنا نہیں سکتا. جو چیزیں عادت کے موافق ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت بندے کی طرف کر دیتا ہے. جو چیزیں عادت کے برخلاف ہوتی ہیں اللہ ان کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. اب دیکھیں ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو اب وہ قبر میں ہوتا ہے, اس کے اوپر اتنی ساری مٹی ہوتی ہے, وہ نیچے ہے, تو اب بظاہر اس منو مٹی کے نیچے اس کا سننا عقل میں نہیں آتا, بعید ہے. تو اب انسان کی یار وہ کیسے سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تو نہیں سنا سکتا, اب تیرا رب سنے گا. چونکہ یہ عقل کے برخلاف ہے تو اللہ نے نسبت بندے کی طرف نہیں کی, اپنی طرف کی, اور یہ بتا دیا تو نہیں سنا سکتا, یہاں اللہ سنا سکتا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے جو یہ پھینکے ان کی طرف کنکریاں, آپ نے نہیں پھینکی, حقیقت میں یہ اللہ نے پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے, آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور آپ نے پھینکی. اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی سارے کفار کی آنکھوں میں پہنچا دی. اب ان کو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا, وہ آنکھیں مل رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اسی طرح غزوے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی ملی مٹی ان میں پھینکی, وہ سب آنکھیں ملتے گئے, پیچھے کی طرف بھاگتے گئے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اب ایک مٹھی مٹی کا سارے کافروں کی آنکھوں میں چلا جانا عقل میں بظاہر نہیں آتا, خرق عادت ہے. اس لیے اللہ نے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حالانکہ پھینکا تو حضور نے, اللہ نے تو نہیں پھینکا. کس نے؟ حضور نے پھینکا. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے پھینکا, چونکہ یہ عادت کے برخلاف ہے اس لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کی. یہاں بھی عادت کے برخلاف ہے تو نسبت اپنی طرف کی کہ انسان نہیں سنا سکتا, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں سنا سکتا ہے. یہاں جو تعبیر اختیار ہوئی ہے تینوں آیات میں یہ ہے تشبیہ, اور یہاں تشبیہ جو ہے وہ عدم سما میں نہیں ہے, یہاں تشبیہ ہے عدم انتفاع میں. تشبیہ ہے عدم انتفاع. آپ پڑھ لو گے جب کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مشبہ, نمبر 2 مشبہ بہ, نمبر 3 حرف تشبیہ, نمبر 4 وجہ تشبیہ. تشبیہ میں کل 4 چیزیں ہوتی ہیں. اب مثلا زید کالاسد فی الشجاعۃ, تو زید شیر کی طرح ہے بہادری میں, تو زید مشبہ ہے اور اسد مشبہ بھی ہے. کاف حرف تشبیہ ہے اور شجاعت وجہ تشبیہ. تو 4 چیزیں ہو گئی. یا اسی طرح کوئی کہتا ہے جی فلاں جو ہے عمر وہ سخاوت میں حاتم طئی کی طرح, تو اب جو ہے وہ مثلا عمر ہے وہ مشبہ ہے, حاتم طئی مشبہ بھی ہے, اور یہ تشبیہ حرف تشبیہ ہے, سخاوت وجہ تشبیہ. وجہ تشبیہ تو کتنی چیزیں؟ 4. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو جو تشبیہ دی ہے, ان کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ, کہ ان کو آپ دعوت دے رہے ہو لوگ ایمان نہیں لا رہے, تو کہا لا تسمعوا الموتى, آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو یہاں کفار مکہ مشرکین مکہ ہے مشبہ, اور جو مردے ہیں وہ مشبہ بھی. حرف تشبیہ کا ذکر نہیں کیا. جب تشبیہ بلیغ ہوتی ہے حرف تشبیہ کا ذکر نہیں ہوتا, اور اس طرح وجہ تشبیہ کا ذکر نہیں کیا. یہ آپ تشبیہ کی اقسام پڑھو گے, کبھی ایسا ہوتا ہے چاروں چیزیں ذکر کی جاتی, کبھی صرف مشبہ مشبہ بھی کا ذکر ہوتا ہے, حرف تشبیہ کا ذکر اور وجہ تشبیہ کا نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے صرف مشبہ بھی کا ذکر ہوتا ہے, نہ مشبہ کا ذکر ہوتا ہے, نہ حرف تشبیہ کا ذکر ہوتا ہے, نہ وجہ تشبیہ ہے. جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ بھئی یہ جو منافقین ہیں یہ گونگے بہرے اندھے ہیں اور یہ لوٹ نہیں سکتے. اب دیکھیں وہاں منافقین کو تشبیہ دی گئی ہے اندھے و گونگوں کے ساتھ نا, تو اب دیکھیں یہاں اصل میں تھا ہم کا سم من, ہم کا بک من, تو ہم مشبہ ہے اس کو حذف کر دیا, کاف حرف تشبیہ کو بھی حذف کر دیا. وجہ تشبیہ بھی حذف ہے کہ یہ کس طرح اندھے, جس طرح اندھا راستے پہ نہیں آتا یہ بھی نہیں آ رہے, اندھا بات اور بہرا جو ہے بات نہیں سنتا, اس طرح یہ لوگ بھی ہدایت کی بات نہیں سنتے. تو وہاں دیکھیں حرف تشبیہ بھی نہیں ہے. تو یہ تشبیہ کی اعلیٰ قسم ہوتی ہے. تو کبھی صرف مشبہ بھی کو ذکر کرتے ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں
تشبیہ کے بیان کے جو آپ دروس البلاغہ میں اور مختصر المعانی میں آگے تفصیلاً پڑھ لیں گے۔ تو اب یہاں یہ ہوا، جتنی بات آپ سمجھ سکتے اتنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو چونکہ آپ نے ابھی بلاغت نہیں پڑھی تو یہاں میں نے عرض کیا کہ تشبیہ میں کل چیزیں 4 ہیں۔ تو یہاں مشبہ تھے کفار اور مشبہ بھی ہے مردے۔ اسی طرح دوسری تشبیہ میں کفار جو ہے وہ بات کو نہیں سنتے، یعنی عمل نہیں کر رہے نا، تو کفار کو تشبیہ دوسرے میں دی گئی بہرے سے، تو کفار مشبہ، بہرہ مشبہ بھی۔ تیسرے میں بھی اب وما انت بہاد العمی، کہ یہ لوگ کس کے مشابہ؟ اندھے ہیں، تو مشبہ ہے کفار، اندھا مشبہ بھی۔ اب یہاں پر حرف تشبیہ نہیں لایا، اب اختلاف ہے وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ عدم سماع ہے یا وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے؟ عدم سماع ہو تو پھر وجہ تشبیہ ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو مشبہ میں بھی ہوتی ہے، مشبہ بھی میں بھی ہوتی ہے۔ وجہ تشبیہ ہمیشہ دونوں میں ہوتی ہے، البتہ مشبہ بھی میں اکثر زیادہ ہوتی ہے، مشبہ میں کم ہوتی ہے۔ جیسے شجاعت شیر میں زیادہ ہے اور بنسبت زید کے اندر شیر کی بنسبت کم، لیکن ہے دونوں میں، ہے دونوں میں۔ سخاوت حاتم تئی میں زیادہ ہے، زید عمر بکر پہ بھی ہے لیکن اس کی بنسبت کم ہے، لیکن وجہ تشبیہ ہوگی دونوں میں۔ اب یہاں پر بھی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع، عدم انتفاع، فائدہ حاصل نہ کرنا۔ وہ اس طرح جس طرح اب یہ مثال دی گئی ہے مشرکین مکہ مردے کی طرح، جیسے اگر کوئی مردے کو جا کر اب بات کرے تو مردہ اگر بات سنے گا لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مردہ اگر موت کے بعد ایمان لانا چاہے، توبہ کرنا چاہے، تو اب اس کو توبہ یا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لوگ مردے کی طرح، آپ ان کو سناتے ہو یہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے جیسے مردہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ یہ بہرہ ہے، اب بہرہ جو ہے اس کو آپ بات سنا رہے ہو اور تو یہ بہرہ فائدہ نہیں لے رہا، یہ لوگ بھی بہروں کی طرح ہیں، بات سنتے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ جیسے اندھا ہے، اس کو کوئی راہ دکھائے تو اب اندھا تو راستہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ یہ لوگ بھی اندھوں کی طرح ہیں، ان کو آپ راستہ ہدایت کا دکھاتے ہو لیکن یہ چلتے نہیں ہیں۔ تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، عدم سماع نہیں۔ اگر ہم عدم سماع کو وجہ تشبیہ بنائیں تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی وہ عدم سماع کا مطلب سنتے نہیں ہیں، کہ بھئی یہ مردے مشبہ بھی یہ نہیں سنتے، تو پھر مشبہ جس کو ہم تشبیہ دے رہے کفار یہ بھی نہیں سنتے، حالانکہ وہ تو سنتے تھے۔ ابو جہل بات سنتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، جتنے بدبخت تھے بات سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو عدم سماع تو نہیں ہو سکتی۔ وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ عدم انتفاع۔ اگر ہم کہیں عدم سماع، وہ بات ہی نہیں سنتے تھے، یہ مردہ بھی بات نہیں سنتا، عدم سماع، اور وہ بھی بات نہیں سنتے، تو پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ بھئی وہ کہیں گے ہمیں تو بات ہی نہیں پہنچی، دین کی بات پہنچتی تو ہم مانتے، ہم نے تو سنی نہیں۔ تو یہی کہیں گے بات پہنچی، تم نے سنی بھی لیکن تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا، تو وجہ تشبیہ ہوئی عدم انتفاع۔ تو جیسے مشرکین مکہ کو بات پہنچتی تھی وہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے، یہ اسی طرح جیسے مردہ مرنے کے بعد اب اگر وہ ایمان لائے توبہ کرے تو اب اس کو اس کے توبہ اور ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں مشرکین مکہ کو تشبیہ دی گئی مردوں سے، تشبیہ دی گئی بہروں سے، تشبیہ دی گئی اندھوں سے، اور وجہ تشبیہ عدم انتفاع۔ تو عدم سماع کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے وجہ یہ بیان کی کہ وجہ تشبیہ دونوں میں ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں عدم سماع سنتے نہیں ہیں، کہ بھئی وہ سنتے نہیں ہیں، پھر تو ہوگا کہ یہ کفار بات سنتے نہیں تھے، حالانکہ وہ بات تو سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو معلوم ہوا وجہ تشبیہ عدم انتفاع۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، یہ نہیں کہ حضور کبھی قبرستانوں میں دعوت دینے گئے ہوں کہ آپ کو کہا گیا آپ مردوں کو کیوں سنا رہے، یہ تو سنتے نہیں، تو حضور قبرستان میں جا کر مردوں کو دعوت نہیں دی، آپ نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ لوگ نہیں سنتے، تو اس کو تشبیہ دی گئی مردوں کے ساتھ۔ اس کی مثال یوں ہے، آپ کہتے ہیں جی میں 3 دن سے ناظم تعلیمات صاحب کے پاس جا رہا ہوں رخصت کے لیے، وہ میری بات ہی نہیں سنتے، ناظم صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ اب وہ بات تو سنتے لیکن وہ آپ کی بات پر عمل نہیں کرتے، جو آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے رخصت دے دو وہ آپ کو رخصت نہیں دے رہے، تو ہم کہتے ہیں جی وہ میری بات نہیں سنتے، سنتے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں کرتے۔
جو آپ چاہ رہے وہ اس طرح نہیں کرتے. میں ایک ہفتے سے جا رہا ہوں ڈی ایس پی کے پاس کہ فلاں پر FIR کاٹو، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا. تو کیا مطلب؟ سنتا ہے لیکن جو میں چاہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو معلوم ہوا وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، عدم سماع نہیں. اگر بات یہ ہوتی کہ قرآن میں اگر یہ بات ہوتی نا کہ مردے نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما دیتا کہ ان الموتى لا يسمعون، مردے نہیں سنتے. اللہ نے کہیں یہ تعبیر اختیار نہیں کی. جہاں تعبیر اختیار کی میں نے عرض کیا باب افعال سے کی، اور یہ فرمایا کہ آپ سنا نہیں سکتے. تو اس سے معلوم ہوا ان میں سننے کی طاقت ہے لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہاں ان کو سنائے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سنائے گا. اب دیکھیں مردوں کی جو حص ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ مردہ جو ہے وہ چلنے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. مردہ چلنے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی. ان المیت قد یسمع خفق النعال ہے. اور اسی طرح الفاظ کہ وہ قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے. اب دیکھیں قدموں کی آہٹ بسا اوقات زندہ بھی نہیں سنتا. انسان اپنی آہٹ نہیں سن رہا، چلتا ہوا جا رہا ہے، لیکن مردوں کی حرص اور وہ جو سننے کی صلاحیت ایسی بڑھ گئی، آپ نے فرمایا وہ قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ وہاں جا کر مسنون دعا پڑھتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. اگر وہ سماع نہیں ہے، ان کے لیے سننا نہیں ہے، تو پھر دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور دعا میں آدمی مخاطب کر رہے تم پر سلامتی ہو اے قبر والو. کم میں خطاب ہے. خطاب بے جان کو نہیں ہوتا، جاندار کو ہوتا ہے. دیواروں کو کوئی سلام کرتا ہے یا پتھروں کو یا مٹی اور پہاڑ کے ٹیلوں کو؟ سلام کس کو کرتا ہے؟ جس میں جان ہوتی ہے، جو بات کو سن سکتا ہے، جاندار ہوتا ہے. تو یہاں بھی جو سلام ہو رہا ہے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، معلوم یہ ہوا ان میں حیات موجود ہے. اسی لیے قبرستان میں جاتے وقت سلام کا ہمیں حکم دیا گیا. اب یہاں معتدل راستہ کیا ہے؟ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ اکرام کے دور سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام میں ایک بڑی تعداد اس کی قائل تھی کہ مردے سنتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ سماع ثابت نہیں ہے، مردے نہیں سنتے. اور ایک جماعت بھی اس کی قائل رہی ہے. اس وجہ سے یہ اختلافی مسئلہ ہے. دونوں طرف صحابہ اکرام بھی ہے اور اہل علم کی ایک جماعت بھی ہے. اسی لیے کسی بات کا یقینی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کا یہی بالکل 100% برحق اور دوسرے کو باطل نہیں کہہ سکتے. دوسرے کو باطل نہیں کہیں گے کہ وہ بالکل ناحق ہے اور باطل، اور معاذ اللہ ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ بھی اہل علم کی ایک جماعت ہے. اس لیے دونوں اہل حق میں سے جو سماع کے قائل ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی. البتہ زیادہ تر جو رائے ہے وہ سماع کی قائل ہے. اکابر میں، سلف میں اور ہمارے علماء دیوبند جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مردوں کے لیے سماع ثابت ہے، مردوں کے لیے سننا ثابت ہے. یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے. انبیاء علیہ السلام کے سماع میں تو کسی کے اختلاف نہیں. انبیاء علیہ السلام کا سننا تو یقینی اور برحق ہے. وہ تو صحیح احادیث میں موجود ہے اور وہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں حیات ہے، اور جو وہاں جا کر سلام کرتا ہے وہ سلام سنتے بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتے. البتہ اختلاف عام مردوں کی حیات کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ قبروں میں مردوں کو حیات حاصل ہے اور وہ سوال سلام کا جواب دیتے. اب یہاں ایک بات اعتدال والی وہ یہ ہے، یہ کہنا کہ ہر مردہ ہر بات کو سنتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں. کوئی مردہ کوئی بات نہیں سنتا یہ بھی ٹھیک نہیں. اعتدال کا راستہ یہ کہ جن چیزوں کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، جیسے سلام کا تذکرہ، قدموں کی آہٹ کا تذکرہ، اور تو ان چیزوں کا تذکرہ تو مردہ سن رہا ہے جن کا احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور جن کا ذکر نہیں آیا اس کو اللہ رب العزت کی مشیت پہ چھوڑ دیا جائے. رب العالمین چاہے تو ان کو سنا دے، چاہے تو نہ سنا. یہ راستہ ہے اعتدال والا، یہ راستہ ہے. اب یہ والا کہنا ہے کہ ہر مردہ ہر بات سنتا ہے. اب ادھر ہمارا درس ہو رہا ہے، آپ کو جی مردہ یہ بھی سنتا ہے. گھر میں باتیں کر رہے، کاجی مردہ یہ بھی سنتا ہے.
قبرستان میں بات کر رہے ہیں یہ بھی سنتا ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ یہ بات کہنا کہ مردہ کچھ بھی نہیں سنتا، بالکل بے جان ہے، جماد پتھر کی طرح ہو گیا، کچھ بھی نہیں سنتا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ جو باتیں احادیث میں آئی ہیں، جن کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ ان کو سنتا ہے۔ باقی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ سنا دے، جب اللہ چاہے تو نہ سنائے۔ انسان اپنے اختیار سے مردے کو کوئی بات نہیں سنا سکتا اللہ رب العزت کی منشا پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو نفی فرمائی وہ یہ کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سنا سکتا ہے، انسان اپنے اختیار سے نہیں سنا سکتا۔ تو مسئلے کی نوعیت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس لیے اس میں یہ جو بعض طلبہ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا لیتے ہیں کہ جو سما کے قائل ہے وہ اس طرح ہے، جو نہیں ہے وہ اس طرح، یہ غلط بات ہے۔ اختلاف ابتدا سے چلا آ رہا ہے، دونوں طرف اہل حق کی جماعت ہے، اس لیے جو جس رائے کا قائل ہے وہ ٹھیک ہے۔ البتہ جمہور علماء کی رائے، اکثر اہل علم کی رائے، ہمارے اکابر اہل علم کی رائے وہ ہے مردوں کے لیے سما ثابت ہے، اور ہم مردوں کے لیے سننے کے قائل ہیں، لیکن ہر بات کے نہیں، بلکہ جن باتوں کا حدیث میں تذکر آیا، باقی باتوں کو ہم اللہ رب العزت کی مشیت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رب العالمین چاہے تو سنا دے، رب العالمین چاہے تو نہ سنائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا، ان کی طرف سے جو انکار ہے وہ اس وجہ سے کہ حضرت عائشہ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بات اگر بظاہر قرآن کے متعارض نظر آتی، حضرت عائشہ اس میں تعویل کرتی تھی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نہیں سنتے، تو جب ان کے سامنے یہ بات آئی نا کہ قلیب بدر میں پورے میں مشرکین کو ڈالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا، اب صحیح بخاری کی روایت میں، تو آپ سے کہا گیا یہ تو مردے نہیں سنتے، آپ نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں ابھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو اب یہاں پر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر یہ کی کہ وہ زیادہ جانتے، انہوں نے لا یسمعوا کو لا یعلموا نے تعبیر کر دی کہ یہ زیادہ جانتے، تو ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ٹکراؤ نہ ہو کہ حدیث میں آ رہا ہے زیادہ سنتے، قرآن میں آ رہا ہے کہ نہیں سنتے، تو بظاہر کیا نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کو تعبیر سما کو کس سے کر دیا، علم سے کر دیا۔ ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بھائی کی قبر پہ جا رہی ہے اور جا کر عبد الرحمن کی قبر پہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ اگر مردوں کے لیے وہ سما کی قائل نہ ہوتی تو اپنے بھائی کی قبر پہ جا کر وہ اشعار نہ پڑھتی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ تو حیات کی قائل ہے، جب تک حضور اور ابو بکر دفن تھے فرمایا میں اتنے پردے میں نہیں آتی، جب سے حضرت عمر دفن ہوئے حضرت عائشہ بہت پردہ کر کے آتی تھی، فرمایا میں حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے پردہ کرتی ہوں۔ اب حضرت عمر کی تو تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد تو نظر نہیں آتا اگر وہ حیات کی قائل نہ ہوتی، معلوم ہوا وہ حیات کی قائل تھی، لیکن وہ اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعبیر کی۔ اب دیکھیں سننے کا تعلق بھی حیات سے ہے اور جاننے کا تعلق بھی حیات سے۔ جاننا بھی تب ہوگا جب حیات ہوگی، تو جب حیات ہوگی تو جانے گی، تو جب جانے گی تو سنے گا بھی۔ تو بات تو ایک ہے، صرف الفاظ ام المومنین نے کیوں تبدیل کیے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ اس کی مثال یوں ہے، آپ پڑھیں گے صحیح مسلم میں روایت آئے گی، جب یہ حدیث سامنے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ بھئی اگر کوئی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے پیچھے لوگ رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو ان رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے، کہ میت کو جو اس کے پیچھے رو رہے ہیں رشتہ دار، ان کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ام المومنین کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخرى، کہ کسی انسان پر دوسرے انسان کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، یعنی اگر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا دوسرے اس پہ رو رہے، اب رونا تو ان کا گناہ ہے، تو ان کے گناہ کا وبال میت پر کیوں آئے، میت کو کیوں عذاب دیا جائے؟ تو ام المومنین نے تعبیر کی، انہوں نے تعبیر کی اور انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے بارے میں کہ ایک عورت تھی یہودیہ، اس کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کے قبر کے پاس رو رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس پہ رو رہے، حالانکہ قبر والے عورت کو تو عذاب دیا جا رہا ہے،
یعنی گویا انہوں نے خاص کیا کہ اس کا تعلق یہودی عورت کے ساتھ تھا، یہود کے ساتھ ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ نے یہ تعبیر کی، ورنہ تو حدیث کے الفاظ تو عام تھے کہ جب انسان دنیا سے جائے اور پیچھے کوئی رو رہے تو اس کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کا مزاج یہ تھا، وہ اس طرح تعبیر کرتی تھی تاکہ بیچ میں ٹکراؤ نہ ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی تب جب وہ میت وصیت کر کے جائے۔ تو شارحین حدیث نے پھر اس کی تشریح لکھی ہے، اگر میت وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد 1 سال تک رونا، جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا، میری قبر پہ تم نے 1 سال تک رونا ہے، اور یہ جاہلیت میں بہت ساری عورتوں کو جمع کرتے تھے رونے کے لیے، تو کوئی اگر وصیت کرے پھر میت کو عذاب ہوگا۔ یا کسی کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچے میرے پہ اتنا روئیں گے، پھر بھی وہ خاموش رہا اور ان کو منع نہیں کیا، تو تب یہ اس کو عذاب ہوگا۔ یا وہ اس کے پر خوش تھا کہ میرے اوپر تم لوگ رونا، تب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یا یہ آپ نے زجرن اور توبیخاً منع فرمایا کہ بھئی میت کو عذاب ہو رہا ہے تم لوگ نہ رو، یہ ان کو منع کرنے کے لیے، تم رو رہی ہو تمہارے رونے کی وجہ سے تو میت کو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ زندوں کو زجرن توبیخاً ڈانٹا گیا تاکہ وہ اپنے اس رونے سے باز آ جائے۔ اور یہ اس کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے کہ یہود و نصارہ پہ ان کے لوگ رو رہے ہوتے، حالانکہ ان کو ان کے کفر کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، دیکھیں ام المومنین نے یہاں بھی کیا کی؟ تعبیر کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پہ کلام ہے۔ قادیانی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو لا تقولوا لا نبی بعدی، یہ جملہ مت کہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قادیانی سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے، اس لیے ام المومنین نے کہا کہ تم مت کہو لا نبی بعدی۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم لوگ یہ کہو گے لا نبی بعدی تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے، اب کوئی یہ جملہ کہہ کر لا نبی بعدی میرے بعد نبی نہیں ہے تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دے گا، تو ام المومنین نے اس لیے منع فرمایا کہ تم یہ جملہ مت کہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ملی، اس لیے لا نبی بعدی کا معنی بالکل واضح ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے بلکہ سابقہ نبی ہے۔ تو دیکھیں ام المومنین نے یہاں بھی جو تعبیر کی اس کا مطلب کیا تھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کریں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا کہ ایسی تعبیر اس لیے کر لیتی تاکہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہ ہو۔ تو یہاں بھی میں نے بات عرض کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مردے نہیں سنتے، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ حدیث اور قرآن میں تعارض نہ ہو، ورنہ ام المومنین کا رجوع ثابت ہے۔ رجوع اس طرح ثابت ہے، ایک تو روایت بھی اسی طرح کی ان سے منقول ہے، مسند احمد میں سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ جو قلیب بدر کے بارے میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، دیگر صحابہ سے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں جواب نہیں دے سکتے، اسی طرح کی روایت حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہے۔ پھر حضرت عائشہ کا اپنے بھائی کے قبر پہ جانا اور اشعار پڑھنا بھی ثابت ہے، حضرت عمر سے حیا کرنا بھی ثابت ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے انہوں نے صرف منع کیا، اس میں جمہور اہل علم کی رائے مردوں کے لیے پھر جملہ سما ثابت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ساتھی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سماع موتیٰ، سماع موتیٰ میں تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو لکھا گیا، اس میں پڑھ لیں۔ اور حیات انبیاء پر حضرت ہی کی ایک کتاب ہے تشریح الصدور، اور اسی طرح علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقام حیات، مولانا محمود عالم صفدر اوکاڑوی کی تسکین الاذکیاء بحیات الانبیاء، اور اس طرح قبر اور قبر سے متعلقات روایات، روح کا جسم کے ساتھ تعلق، عذاب قبر، سماع موتیٰ، حیات انبیاء، ان عنوانات پر قبر کی زندگی، یہ کتاب ہے حضرت مولانا نور محمد تونسوی صاحب کی قبر کی زندگی، تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر بات ہے۔ حیات انبیاء کی جو احادیث ہیں ان پر سندن اور متنن اچھی گفتگو اور علمی کلام ہوا ہے، وہ کتاب ہے
حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء، حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء. اس طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے انباء الاسقیاء بحیات الانبیاء، حیات انبیاء کے عنوان پر الحالی للفتاوی میں علامہ سیوطی کا یہ رسالہ موجود ہے. اس طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری کا جزء حیات الانبیاء، جزء حیات الانبیاء کے نام سے. تو بہرحال میں نے بات عرض کی، انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی حیات یقینی حیات ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے. وہاں پہنچ کر اگر کوئی صلاۃ السلام پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تو آپ خود سنتے ہیں، یہاں سے کوئی پڑھے تو اس سلام کو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے. یہ سما میں جو اختلافی مسئلہ ہے یہ عام مردوں کے بارے میں ہے، اور اس میں اختلاف اہل حق کا رہا ہے. دونوں طرف اہل حق کی جماعت ہے، اسی لیے کسی کو باطل کہنا ناحق کہنا جائز نہیں ہے. دونوں طرف دلائل موجود ہے. البتہ اکثریت کی رائے، جمہور اہل علم کی رائے اور اکابر علماء دیوبند میں اکثریت کا رجحان سماع موتا کی طرف ہے کہ مردوں کا سننا ثابت ہے.